آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. سیکنڈلی آئی ایم ایکسٹریملی sorry for not being able to manage my time, although the time was given. لیکن چونکہ پاکستان میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پچھلی جو میٹنگ تھی وہ لوگ ہی لیٹ آئے, and then it started late, it ended late, and you had to suffer. I'm so sorry for that. Coming to the topic, sir, میاں صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ دنیا میں کسی بھی شہر ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کا جو ٹریفک ہوتا ہے بیسیکلی اٹ از دا بیرومیٹر آف دا سویلٹی آف دیٹ سٹی اور کنٹری. تو اس سے آپ کے جو نیشن کا کیریکٹر ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے. اور جن ملکوں کے اندر اچھے ٹریفک کے نظام ہوتے ہیں وہاں پر آپ کی فورن انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ ٹورزم بھی آتا ہے, وہاں پہ ایز آف موومنٹ ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں کے اندر اس طرح کے پرابلمس نہیں ہوتے جہاں جیسے کہ ہمارے یہاں ہو چکے ہیں. اور کراچی کوئی بہت ہی برا یا ہمیشہ سے اس طرح سے کیوٹک سٹی نہیں رہا, بلکہ لوگ ان کی کراچی کی مثالیں دیا کرتے تھے 70s میں 80s میں بھی, ایون لاہور اور کے پی اور ہر طرف کہ بھائی کراچی میں آج تو مجھے کوئی شخص بتا رہے تھے کہ لالٹین نہ ہونے پہ بھی جرمانے ہوا کرتے تھے, یعنی کتنا یعنی ڈسپلنڈ سٹی ہوا کرتا تھا یہ ہمارا. تو یہ اوور پیریڈ آف لائک اے فیو ڈیکیڈس یہ بگاڑ آیا اور شاید کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں اس طرح سے, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ کیوس جو ابھی ہمارے شہر میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے اس حد تک پہنچ گیا. سو میرا کوئی ٹریفک کے ساتھ ایز سچ کوئی میرا کوئی ٹرینڈ میں ایز سچ نہیں ہوں ٹریفک کی مینجمنٹ میں, لیکن مجھے ایک فائدہ ہوا جب میں فروری میں مجھے یہاں پوسٹ کیا گیا تو مین جو کنسرن تھا وہ تھا کہ بھئی ٹریفک میں حادثات کی وجہ سے لوگوں کی اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو ہم آپ کو ٹریفک میں بھیج رہے ہیں اور یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو بینگ این انجینئر, دیکھیں انجینئر کا ایک فائدہ ہوتا ہے, although I'm not practically doing engineering, لیکن جو ہمیں سکھایا گیا تھا 4 سال کے کورس میں وہ یہی تھا کہ ایک انجینئر جو ہے اور ایک عام آدمی جو فرق ہوتا ہے کہ وہ ایشو کو صرف دیکھتا نہیں ہے, اس کی جڑ تک جاتا ہے اور پھر اس کا ایسا سلوشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اکنامیکل بھی ہو, ریسورسز کا ضیاع نہیں کرتا. تو جب میں یہاں آیا تو یہاں پر بھی وہی تھا کہ مسائل تو بہت زیادہ تھے, حل کسی کے پاس نہیں تھا. حل اگر تھا تو وہ یہ تھا جو کہ میں یعنی کہ میرے جو کالیگز ہیں یا جو جونیئرز ہیں, ایون جو مطلب سینئرز بھی تھے, وہ دے ور لائک کہ بھائی پولیس جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہی اور ٹریفک پولیس کو جو ہے نا یہ رشوت خوری زیادہ ہے, آپ نے بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کرنی ہے, اور نفری کم ہے آپ کی, 10,000 نفری آپ کی سینکشنڈ ہے, 5,000 کچھ 100 کام کر رہی ہے, آپ پہلے تو 4.5 پونے 5,000 نفری پوری کرو. اب میں نے کہا یہ تو بڑا پروجیکٹ ہے, تو 1.5 سال میں تو نفری آنی ہے, تو میں تو ادھر اس سال میں کیا کر سکتا ہوں. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پھر جب دیکھا کہ سلوشن اس کا ایک ہی تھا اور وہ یہی تھا ڈیجیٹل. تو ڈیجیٹل یا ٹیکنالوجی کے کا یعنی کہ سہارا لینا, دیٹ واز دا بیسٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں جب باہر پڑھتا تھا تو لندن میں اسکواش کھیلتا تھا, ایک کلب تھا چھوٹا سا, تو وہاں چونکہ میں ممبر نہیں تھا تو وہاں پہ نا 2 پاؤنڈ یا 2 روپے ان کے 2 روپے میں دیتا تھا اور پھر وہ مجھے انٹری دیتے تھے. چونکہ میں بہت زیادہ جانے لگا تو دے یوز ٹو نو کہ بھائی یہ آتا ہے اور اس ٹائم پر کھیلتا ہے. اور وہاں پہ ریسیپشن پہ ایک لیڈی بیٹھی ہوا کرتی تھی. تو ایک دن میں آیا, میں نے ویسے ہی 2 پاؤنڈ رکھے اور میں شیشے کورٹ میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ناک ہوا, مجھے باہر نکالا وہاں کا جو تھا بڑا مینیجر. اس نے کم آؤٹ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے کہ آپ ایسے بغیر پیسے دے کر آپ کی کدھر ہے وہ رسید کدھر ہے؟ تو میں نے کہا رسید تو میں لیتا ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا رسید نہیں ہے لیکن میں نے تو پیمنٹ کی ہے. وہ مجھے لے گیا باہر. تو وہ ریسیپشنسٹ بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کو پیسے دیے. تو اس نے کہا نہیں آپ نے تو نہیں دیے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا اچھا. ایکچولی نا جب میں نے اس کو پیسے دیے تو اس وقت بجلی نہیں تھی, تو اس نے وہ 2 روپے رکھ لیے. اس نے سسٹم میں بجلی آنے کے بعد انٹر نہیں کیے, جو کہ وہ شو نہیں ہوئے. اب چونکہ میں کھیل رہا تھا سم ہاؤ ان کو پتہ لگ گیا کہ ادھر جو ہے نا. تو میں نے پھر خود اپولوجائز کیا. میں نے کہا سوری میں جلدی میں تھا, تو میں نے
پے نہیں کیے. تو میں نے پھر 2 روپے اور دے دیے ان کو. پھر میں کھیلنے لگ گیا. واپسی میں جب جانے لگا تو اس لیڈی کو میں نے کہا کہ میں نے تمہیں دیے تھے. تو اس نے کہا, اس نے مجھے تھینک فل بھی تھی اینڈ شی سیڈ کہ بالکل تم نے مجھے دیے تھے, لیکن اگر میں نہ کہتی تو میری جاب چلی جاتی. تو اب مقصد بتانے کا کیا تھا کہ اس کا سسٹم ڈاؤن ہوا صرف اس اتنے مہینوں میں ایک دفعہ, اور اس نے 2 روپے بھی نہیں چھوڑے. یعنی کہ جو گورا ہے نا اور ہم, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, انسان ایک ہی طرح کا ہے. جہاں پہ سسٹمز آتے ہیں, آٹومیشنز آتی ہیں, وہاں ڈسکریشنز ختم ہوتی ہیں. جب ڈسکریشن یا ثوابدید ختم ہوتی ہے تو وہاں جو ہے سسٹم جو ہے فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. یہاں پر اگر ہم 5 سے 10 ہزار بھی نفری کر لیتے تو وہ فیئرنیس اور وہ ٹرانسپیرنسی ہر بندے کے اوپر کھڑے ہو کے آپ مینیج کر ہی نہیں سکتے. سو میرے ذہن میں یہی تھا کہ اس کا سلوشن کہیں اور ہے. اور پھر میں نے کافی اسٹڈی کیا, چونکہ آپ لوگ بھی باہر جاتے ہوں گے, تو ہم بھی جب جاتے ہیں اور جب آتے ہیں یہاں پہ باتیں تو کرتے ہیں, لیکن اب میں کس سے بات کروں؟ اب تو میں نے خود ہی نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. الٹیمیٹلی تو کرب کرنا تو اٹس دا ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ, بٹ like expect some messiah who will come and sort your issues out, this is not going to happen. تو اس کو پھر اس نظر سے دیکھا کہ اب اگر کوئی میں نے کسی سے گلہ کرنا ہے تو وہ کیا بنتا ہے, اس گلے کا پھر جواب پھر میں نے ہی نکالنا ہے. تو کافی ہم لوگوں نے محنت کی اور اسٹڈی کیا, گورنمنٹ تک چیز لے کر گئے. اور ویری لکی می کہ پریشر بہت تھا میڈیا پہ, ہر چوتھے پانچویں دن ایک ٹینکر, اور تو ایک طرح سے نا ٹینکر جلتا تھا تو میرا کام اچھا ہو رہا تھا, کیونکہ مجھے سنا جاتا تھا کہ بھائی یہ سلوشن لایا ہوگا. تو بہرحال سم ہاؤ اور دا ادر وی مینیجڈ گیٹ آر اپروول لائک فارملی اپرووڈ. اور پھر وہ اسمبلی میں گیا لاء کی صورت میں, وہاں سے وہ پاس ہوا. پھر گورنر صاحب کے پاس گیا, وہاں سے اسینٹ ملا, اور الٹیمیٹلی اٹ بیکیم لاء. لیکن مارچ کے اندر نا ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو لٹرلی اپریل میں میں نے بندے سلیکٹ کرنا شروع کر دیے تھے. یہ جو بچے کام کر رہے ہیں نا, یہ اپریل سے ان کی میں نے سلیکشن کی, ایک ایک بچے کو خود یعنی کہ انٹرویو کیا. اور اپریل کے اینڈ میں ریوڈیمنٹری فارم آف سافٹ ویئر تھا ہمارے پاس, جو بالکل ہی بیسک تھا. تو کیونکہ آئیڈیا تو تھا نا ہم نے کرنا کیا ہے, لاء بھی بنانا تھا ابھی, لیکن ہم نے نا ان کو اس طرح سے ٹرین کرنا شروع کیا. اور تقریباً آج سے 4 مہینے پہلے سافٹ ویئر جو ہے وہ بن گیا تھا. 4 مہینے انہوں نے ڈمی ٹکٹس ایشو کیے, اور بچے جو ہے نا بہت ہی اچھے پڑھے لکھے ہیں یہ سارے. یہ جو ہے نا ٹریڈیشنل پولیس والے نہیں ہیں جو یہ ٹکٹ میں کام کر رہے ہیں, دے آر ایکسیپشنل یعنی کہ یوتھ, اور ان کے پڑھے لکھے ہیں, ان کے دے آر ٹیکنالوجیکل سیوی, اور ان کی اپنی نالج ہے کمپیوٹر کی. تو ان کو ہم نے سلیکٹ کر کے پھر کیا ہوا کہ لاء پاس ہونا تھا, مجھے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں تھا. تو پھر ہم نے جتنے اسٹیک ہولڈرس تھے وہاں پہ ہم نے اپروچ کیا. اور ٹو اسٹارٹ وتھ مجھے یاد ہے کہ میں فرسٹ ہی منتھ میں KRAD میں نے بنایا, کراچی روڈ ایکسیڈنٹ انالیسس ٹیم. کیونکہ ایکسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں وی ڈڈ ناٹ نو, بس یہی تھا کہ بھائی ڈمپر نے کچل دیا, بھائی ڈمپر نے کچل دیا, کہ مطلب ہوا کیا, نو بڈی وڈ ٹیل می. تو وہ لڑکوں کو ٹرین کرائے, پہلے NED سے, پھر سر سید سے, پھر PIMS سے, پھر انٹرنیشنل آن لائن ان کی کورس کرائے. الٹیمیٹلی ایک 7 جنوں کا ایک اچھا کور ٹیم بنائی میں نے, جو ہر فیٹل ایکسیڈنٹ پہ, دن میں 3 ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, 2 سے 3 نارمل تھا. تو وہ ہر یعنی کہ فیٹل ایکسیڈنٹ میں ان کو بھیجتا تھا. ان کی الگ سے میں نے گاڑی بنائی, ان کو میں نے ایکوپمنٹ وہی لے کر دیے جو کہ انہوں نے کورسز میں سیکھا تھا, تو وہی گیجٹس میں نے لے کر دیے ان کو. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دے ڈڈ ونڈرس, یعنی کہ ہر ایکسیڈنٹ کو اتنا ڈیپلی انہوں نے اسٹڈی کیا. دے کیم اپ ود روٹ کازز کہ بھائی یہ چلو ڈمپر نے کچلا, لیکن وجہ نہیں تھی ڈمپر کی یا ٹینکر کی, وجہ یہ تھی. تو ہم نے ان وجوہات کو نا کمپائل کیا, اور جب میرے 1 مہینے بعد میرے پاس ایک ریلائبل ڈیٹا آ گیا جس کے اوپر میں بات کر سکتا تھا, تو پھر ہم نے اپنے لاء کو اس ڈیٹا کے اگینسٹ جکسٹاپوز کیا, اور اس کو ہم نے اپنے حالات اور واقعات کے حساب سے, لنڈن کو ڈائریکٹ ہم نے ادھر پرنٹ نہیں کیا, یا دبئی کو, 4 سٹیز ہم نے پڑھی, لنڈن, دبئی, لاہور اور نیو دہلی. تو ان کی جو بیسٹ پریکٹسز تھی اور جو ہمارے موروثی حالات تھے ان کو ہم نے رکھ کر ذہن میں
لا پروپوز کیا اور پھر الٹیمیٹلی آپ کے سامنے ابھی ڈبیٹ بہت ہو رہی ہے اور مین بات اس پہ نہیں ہو رہی کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. سسٹم ہر کوئی اکراس دا بورڈ کہتا ہے ٹھیک ہے آنا چاہیے. جو ایشو ہے نا وہ دو ہی ہیں, ایک فائنس اور دوسرا انفراسٹرکچر. دیکھیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر ابھی فی الحال ایک 1/12 علاقے میں کراچی کے اگر 12 حصے کیے جائیں نا کراچی کے, تو 12ویں حصے میں بھی یہ لاگو ہے. اور یہ وہ حصہ ہے کراچی کا جو قدرے بہتر ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کمپیریبل ہے پنجاب کے کسی بھی شہر سے یہ علاقہ جہاں پر یہ ٹکٹس ایشو ہو رہے ہیں. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے نا یہ وہ اپنے آپ کو ہی کل کر دیتا ہے, کیونکہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے. وہ مثالیں تو دے دیتے ہیں ہمیں سے کہ یونیورسٹی روڈ ہے یا جناح ایونیو کی, لیکن وہاں پہ تو کوئی ٹکٹ ایشو نہیں ہو رہا. آپ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ کم از کم اپنی ذمہ داری اور خود اپنا خیال کریں. اور پھر یہ کوئی لازمی جزو تو نہیں ہے نا, امتحان میں آتا ہے ایک لازمی حصہ اور ایک ہوتا ہے آپشنل پارٹ. تو آپشن میں آپ کے 5 میں سے 2 کرنے, تو یہ کوئی صبح کا کھانا تو نہیں ہے یا رات کا ڈنر تو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کھائیں گے تو یعنی کہ بندہ بھوک میں مر جائے گا. یہ تو ایک آپشنل چیز ہے. یو آپٹ فار اٹ. اف یو چوز ٹو جمپ ریڈ لائٹ دین یو ہیو ٹو فیس اٹ. آپ کو دیکھیں ہمارے ٹکٹس اس وقت صرف 5 ہیڈز میں مینلی ایشو ہو رہے ہیں. ایک ہے ہیلمٹ نہ پہننے کا, ایک ہے سیٹ بیلٹ نہ پہننے کا, ایک ہے موبائل فون پہ بات بھی کرے اور گاڑی یا موٹر بائک بھی چلائے, ایک ہے 1 وے کی وائلیشن کا, اور ایک ہے ریڈ لائٹ کو جمپ کرنا اور اوور سپیڈنگ. یہ بیسک چیزیں ہیں. یعنی اس کے لیے نہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, ایوری ون نوز اباؤٹ دس. سب سے زیادہ تھا کہ بھائی ٹکٹ جو ہے اوور سپیڈنگ لکھی ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے انڈرسٹینڈیبل, لیکن آپ کو فرسٹ ٹکٹ سب کو جو ہے نا اکراس دا بورڈ ویور ہے. سو آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو واک ان اینی آف آر سہولت سینٹرز, اور وہاں پر جب آپ ویور کرتے ہیں تو اٹس این ایجوکیٹو پروسیس. لائک یو گیٹ ٹو نو کہ بھائی آپ نے کیا غلطی کی ہے, اور آپ انڈرٹیکنگ دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ دیٹ یو وونٹ ریپیٹ اینی وائلیشن ان فیوچر. تو دس از این ایجوکیٹو سائڈ بھی ہے اس کا. اور پھر جیسے آپ نے میاں صاحب کہا کہ اگلی اگر کوئی وائلیشن کوئی کرے تو اس میں 50% فلیٹ ڈسکاؤنٹ ہے. لائک اگر 5,000 کا ٹکٹ آپ کو سیکنڈ ٹائم ملتا ہے تو اینڈ ایف یو پے اٹ ود ان 14 days یو ہیو 50% آف. اور پہلے تو دیکھیں اگر ایک بندہ ہے اس کو ایجوکیشن ہو گئی, اس نے انڈرٹیکنگ دے دی, پھر بھی وہ ہیلمٹ نہیں پہن رہا, تو پھر تیسری دفعہ بھی وہی کر رہا ہے, تو ہی از اے ڈینجرس سٹیزن. وی شوڈ ناٹ سپورٹ ہم, وی شوڈ مطلب پن پوائنٹ ہم. ہی از اے ڈینجر ٹو ہم سیلف, ہی از اے لائبلٹی ان اے وے کہ اس کے اندر سیوک سینس نہیں ہے, تو وہ لیٹ ہم سفر. وائی آر وی ڈیفینڈنگ سچ citizens who don't care about laws, who don't care about others? So this law is for them. اور جو اب لا ابائڈنگ ہے وہ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں اور اسپیڈ پہ کنٹرول کرتے ہیں اور فون پہ بات نہیں کرتے, تو ان کو ٹکٹ لگنا ہی نہیں ہے. تو یہ تو مطلب ہاں اگر لاہور کی طرح ہم 200 روپے کا ٹکٹ بھیجنا شروع کر دیں تو یہ تو پھر آپ کو 100 ٹکٹ بھیجنے پڑیں گے کسی ایک کے گھر میں, تب کہیں وہ کہے گا ہاں ابھی یار واقعی تکلیف آئی ہے. Law is not supposed to be playing around these lowly figures. You have to have some deterrence so that once you get a pardon or once you pay a ticket, then for rest of your life you are scared to do the same thing again. لندن کی بات ہوئی, وہاں پر تو یعنی کہ چائے پینے اگر آپ چاہیں 3 روپے کی چائے ہے تو آپ کو اگر وہاں پر پارکنگ نہیں ملتی تو 10 چکر لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں. بھائی وہ چائے تو پینی ہے لیکن یار پارکنگ نہیں ہے, کیونکہ وہ 63 روپے کی ہو جانی ہے. اگر آپ نے غلط گاڑی کھڑی کی تو 60 کا ٹکٹ مل جانا ہے آپ کو. تو دیکھیں جب آپ پرائس ہائی کریں گے غلط کرنے کام کی تو ہی لوگ ڈیٹر ہوں گے. اگر وہ 2 روپے کا ٹکٹ لگائیں گے, وہ چلو ٹھیک ہے یار 5 کی چائے ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 5 روپے رکھو, وہ 500 روپے رکھو تو میں 2-4 گالیاں جو ہے نا کریڈٹ کروا لوں. تو دس از not how the law works. تو لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ ٹرانسپائرز اینڈ ہاؤ اٹ رولز آؤٹ ان دا ریسٹ آف کراچی اینڈ دا ریسٹ آف سندھ. تو اس کے لیے بھی بڑا کلیئر ویژن ہے کہ ریسٹ آف سندھ میں بھی بہت ہی جلد اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں, اور ٹریننگز ہو رہی ہیں, ڈمی ٹکٹس ایشو ہو رہے ہیں,
اور in a matter of time like maybe next month it will be rolled out. اور اس کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ 4 طریقوں سے نا ٹکٹ جنریٹ کرے گا. ایک تو ٹکٹ سب کو پتہ ہے یہ کیمرے کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے نا یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ہیوی ٹریفک اس کے اندر نا ہم نے ٹریکرز بائی لا لازمی قرار دے دیے ہیں. اگر کوئی ٹریکر نہیں لگائے گا اس کا 1 لاکھ جرمانہ ہونا ہے, اور اگر لگا کر اس کو فرج کرے گا, اس کو اگر ٹیمپر کرے گا تو بھی ₹1,00,000 جرمانہ ہے, اور اگر وہ اوور سپیڈ کرے گا تو پھر ہمیں آٹومیٹیکلی وہ پنچ کرتا ہے اور وہ ایکچولی وہ پھر ٹکٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دس لا اگر دیکھا جائے نا اگر کسی کے اگینسٹ سخت ہے تو وہ HTV کے اگینسٹ ہے. اس میں جرمانے بہت زیادہ ہیں, اور میرا خیال پبلک کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی. جنرلی سمجھا بھی یہی جاتا ہے کہ وہی کو چل رہے ہیں سب کو, تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن یعنی کہ دوسرا طریقہ یہ ہے. تیسرا طریقہ جو اس کا ٹکٹ جنریٹ کرنے کا ہے وہ ہے ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ پارکنگ کا. جیسے میں نے وہ ₹3 کی چائے اور ₹63 ٹوٹل کا میں نے ذکر کیا, تو وہاں کے لوگ پھر گاڑی روکتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ سلاٹ ہے یا سنگل لین ہے, ڈبل تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہاں پر ڈبل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹرپل کے بھی بارے میں لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی میں ہوا تھا ہوں. بھائی سڑکیں چلو ہماری چوڑی ہیں, ڈزنٹ مین کہ دیٹ کہ یو کین لائک ابیوز دیم. تو اس کے لیے ہم یہ تیسرا ایک طریقہ ٹکٹ کا انٹروڈیوس کریں گے نیکسٹ منتھ. وہ روبوٹ کے ذریعے ہوگا. وہ روبوٹ ہم بنا رہے ہیں, وہ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ جگہیں جہاں پر ہم اگلے مہینے میں نو پارکنگ یا نو 2 لین پارکنگ کے بورڈز لگا رہے ہیں جو کہ بن چکے ہیں اور میں بھی دو ہفتوں میں لگ جائیں, تو ان سڑکوں کے اوپر صدر اور اس طرح کی اور سڑکیں طارق روڈ ٹائپ ان پر وہ چلے گا, اور وہ 20 کی اسپیڈ ہے اس کی, وہ اسکین کرتا جائے گا اپنے روڈ کو, اور جو گاڑی اس کو وہ چونکہ سارا اس کی لرننگ ہوئی ہوگی جیسے کہ کیمروں کی ہوتی ہے, وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی, اس نے فون پہ بات کر رہی ہے یا سیٹ بیلٹ کا. تو یہ روبوٹ بھی آپ کو بتا دے گا کہ ان 50 گاڑیوں میں سے یہ 40 غلط کھڑی ہیں. تو وہ آٹومیٹیکلی جب وہ جائے گا ٹکٹ تو لوگ سمجھ جائیں گے, بیکاز ادروائز تو آپ چیخ کے بول دیں, بینرز لگا دیں, ٹو چین کر لیں یا لفٹ کر لیں. یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے نا, یہ اچھے آفیسرز ہیں جنہوں نے پبلک ایڈریس سسٹم بھی انٹروڈیوس کرایا, ٹول بھی ہیں, لفٹرز بھی ہیں. فرق تو کوئی بھی نہیں آ رہا. ایکچولی فرق تب آئے گا وین دیر از اے سسٹم وچ ڈز ناٹ لک آؤٹ ایٹ دا اسٹیٹس آف اینی وہیکل. اٹ ورکس فیئرلی, ٹرانسپیرنٹلی اینڈ اکراس دا بورڈ. تو پھر لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی میری تو غلطی ہے. وہ تو پھر آپ کو روڈ پہ لڑنا نہیں ہے نا. روڈ پہ اگر آپ کو ٹکٹ ملے گا تو آپ کو تو بندہ مل گیا اس سے لڑو. جب آپ کو گھر پہ مل گیا تو پھر اسٹیٹ ہے, لڑ سکتے ہو. تو اچھا لڑنے کے بھی طریقے ہیں. اف یو وانٹ ٹو فائٹ اے کیس دین وی ہیو سہولت سینٹرز فرسٹ وچ از این ایڈمنسٹریٹو کائنڈ آف سسٹم ویئر یو کین کم واک ان, پٹ یور کیس, فائٹ اٹ آؤٹ, ون اٹ اینڈ گیٹ یور ٹکٹ کلوزڈ. دوسرا ہے ہمارے ٹریفک کورٹس. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ادھر آپ کو نہیں ملے گی سہولت تو یو کین گو ٹو دا کورٹ, ٹیک دا سسٹم ٹو کورٹ, اور وہاں پہ سسٹم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. تو لیٹس سی کہ مطلب کس طرح سے ایوالو. اور چوتھا طریقہ جو ٹکٹ کرنے کا ہے وہ ابھی ہم نے یعنی کہ ایک ایپ لانچ کریں گے جس کے اندر ایک فیچر ہوگا, وہ سٹیزن کے لیے ہوگا کہ یو اسپاٹ اے وائلیشن, یو رپورٹ اے وائلیشن. اس کا نام ہوگا. اگر آپ کہیں کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے جو بغیر ہیلمٹ کے ہے یا بہت ویوی چل رہا ہے, یا ایک گاڑی ہے جو کہ بہت اوور لوڈیڈ ہے, جیسے یہاں ہوتے ہیں کبوتروں کی اور اس طرح کی, تو ان کی آپ تصویر کھینچیں گے پرووائڈیڈ کہ وہ ہم اس کی گائیڈ لائن بھی دیں گے اس میں. تو اگر وہ صحیح ریزولوشن ہوگی اور صحیح اس کا نمبر پلیٹ پک کرے گی تو وہ بھی اسی طرح ایسے سمجھیں وہ CCTV ہے اس ایپ کے تھرو آپ نے بنائی, تو وہ آٹومیٹیکلی لوڈ ہوگی اور اس کو بھی ٹکٹ ایشو ہو جائے گا اگر ہمارے سسٹم نے اس کو صحیح اپنے اسٹینڈرڈس پہ سمجھا. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی اگر یہ ایپ آ جاتی ہے تو مطلب ہمارا رول آؤٹ ہو جائے گا پورے کراچی میں ہی سسٹم. تو دس از اے ویری کائنڈ آف بیبی اسٹیپ which we have taken.
الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کا یعنی کہ وقت لگے گا. اٹ مائٹ ٹیک a couple of years because this is a kind of cultural change. To bring about any like amount of change on the traffic on the roads, you have to bring about a change in the mindset of the nation. تو یہ کام میں ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر سسٹمز فیئر ہیں, ان کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو شک نہیں ہے, تو پھر یہ کوئی بھی یعنی کہ اس کو پڑھا لکھا بندہ جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. تو یہی مطلب میری طرف سے سبمیشنز ہیں. باقی جو ہے نا روڈ انفراسٹرکچر, اس کے لیے ہم نے تجویز دی ہے حکومت کو کہ ہمارے پاس ٹریفک انجینئرنگ بیورو ہے. ٹریفک انجینئرنگ بیورو کے ساتھ زیادتی ہے کہ یہ 80s میں ایک ایکٹ کے تحت معرض وجود میں آیا, اور اس وقت اس میں انجینئرز بھرتی کیے گئے جو الحمدللہ ریٹائر ہو گئے, اور ابھی آج کل میں کچھ اور بھی ریٹائر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس میں کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی بھرتیاں مسلسل ہوتی رہتی, اس کو فنڈز ملتے, تو اس کو تو مطلب وہ ایسے سوتیلے کی طرح ٹریٹ کیا گیا. اب معرض وہ کیا کہتے ہیں کہ نا سب کا بلیم تو ان کے اوپر آتا ہے, لیکن کوئی ان کی بھی بات کوئی نہیں سنتا. تو ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے. اس کی جگہ ایک کراچی ٹریفک مینجمنٹ کمپنی KTMC, اس کو آپ لے آئیں, اور جو فائنز جمع ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیں. اور KTMC کا کام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے CEO کے تھرو, جو کہ مارکیٹ سے کمپٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ان لوگوں نوجوانوں میں سے ہائر کریں جن کی کم از کم PhD نہیں تو ماسٹرز ہوئی ہو ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں یا ٹریفک مینجمنٹ سائنسز میں. ان لڑکوں کو آپ کمپیٹ کرائیں, ان کو CO بنائیں, ان کو فنڈز دیں. دیکھیں وہ 2 سال میں کراچی کی شکل ہی بدل دیں گے انفراسٹرکچر کی. ادھر جو ہے نا 400 چوراہے ایسے ہیں جہاں پر سگنلز ہونا لازمی ہیں, تو جن پر ابھی نہیں ہیں. تو ایکچولی یہ جو سگنلز دنیا میں چینج ہو چکا ہے ماحول, یہ اب جو ہمارے فکسڈ ٹائم سگنلز ہیں یہ آبسلیٹ ہو گئے ہیں. اب تو سگنل ایسے آ گئے ہیں وہ خود ہی گنتے ہیں گاڑیوں کو, اور جب دیکھتے ہیں کہ خاص نمبر سے بڑھ گئی ہے تو وہ گرین ہو جاتے ہیں, اور اگلے کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم میں چھوڑ رہا ہوں 20 گاڑیاں یا 25 گاڑیاں, تو تم ہوشیاری کرو. تو دے ٹاک ٹو ایچ ادر, دے آر ویری اسمارٹ سگنلز. تو اگر ہم یعنی کراچی جو ہے نا کوریڈور جو ہے نا کیا کہتے ہیں سگنل فری کوریڈور سٹی نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ گو, اسٹاپ اینڈ گو. دس سٹی از ڈیزائنڈ ایز سچ. تو اگر آپ بہت زیادہ سگنل فری کوریڈورز میں جائیں گے تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں آپ کا باٹل نیک بننا ہے. تو اگر ان چوراہوں پر سگنلز آ جائیں اور یہ اسمارٹ سگنل سسٹم ہو, تو میرے خیال میں کراچی کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. پھر الٹیمیٹلی بات آتی ہے پتھاروں اور انکروچمنٹس کی. دیکھیں ہم نے بھی ایک سسٹم کے تھرو ہی اپنے آپ کو ٹھیک کیا, ثوابدید ختم کی, آفیسرز کو روکنے کے اختیارات ختم کیے روڈ پر سٹیزنز کو. تو اس طرح سے نا ہماری جو میونسپلٹی ہے یا TMCs ہیں, ان کو بھی ایسا قانون لانا پڑے گا کہ اگر آپ کوئی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کرتے ہیں تو دیٹ شوڈ الٹیمیٹلی ہیو اے پرماننٹ امپیکٹ. یہ ٹیمپریریلی گاڑیوں کو پتھاروں کو ہٹا لینا, پھر ان کا فائن دیکھیں وہی ہے 500 روپے والا جو جج صاحب کو دیے اس نے, کہ وہ ٹھیلے والا ہے نا اس کا فائن میرے خیال میں 2000 ہے سرکاری, تو بہت ہوگا تو 3000 ہوگا. اب 3000 روپے آج کل کے دور میں جو پتھارے والا تو ہزاروں کماتا ہے, تو اس کو کیا امپیکٹ دے گا؟ وہ جائے گا, پے کرے گا اور ٹھیلا لے گا, پھر کہیں اور لگا لے گا. So you need to have a very effective and impactful anti-encroachment policy, تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہماری مین شاہراہیں ہیں 6 ان پہ تو ختم ہو. تو ورنہ تو یہ وہی ہے کہ جو صفائی کرتے رہیں گے گرد اڑتی رہے گی, پھر گاڑیاں آئیں گی. جیسے ہمارے نہیں جھاڑو سے صفائی کرتے ہیں صبح, آپ دیکھتے ہوں گے, تو دس از نو وے. آپ وہی گرد سارے دن کی ایک سائڈ میں جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, گاڑیاں آتی ہے, ہوا لگتی ہے, وہی منہ کو لگتی ہے لوگوں کے, وہی ٹائروں سے اڑتی ہے, وہی پھر روڈ پہ آتی ہے, پھر صبح ایک اور آتا ہے جھاڑو, پھر اس کو سائڈ میں کرتا ہے. اسی آپ کو یہ گرد اٹھانی پڑے گی, ویکیوم کریں گے تو روڈ صاف ہو جائے گا اگلے دن, ورنہ یہ روزانہ آپ نے جھاڑو دینی ہے. تو یہ جھاڑو دینے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ گرد اٹھا کے سب کر کے اس کو ویکیوم کر دیں. تو دیر از نو ادر وے آؤٹ آف دس انکروچمنٹ پینڈیمک.
थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। भले आपने 4 शहरों की बात करी, लंदन की बात करी, दुबई की बात करी, दिल्ली की बात करी और लाहौर की बात करी, तो आपको ये मतलब लाहौर से ज़्यादा आपने यहाँ पे चलान के पैसे रख दिए, तो कम से कम हुकूमत से ये तो कहते हैं कि कम से कम लाहौर जैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दें। हम दुबई की तो बात नहीं कर रहे, ना हम दिल्ली की बात कर रहे, कम से कम लाहौर जैसा देते तो चलान लेते हुए भी अच्छे लगते आप। आवाम तो इसको समझ रहे हैं, आवाम की राय ये है कि एक सिस्टम के तहत हमें जो है ना, आप सहूलियात किसी किसी की हुकूमत नहीं दे रही, सिर्फ इस तरह से वसूलियाँ की जा रही है कि जैसे कोई नया सिस्टम आता है उसमें वसूली होगी। दूसरा ये कि डंपर टैंकर लोगों को रोक रहे हैं, उनके में कितनों के आपने चलान किए, कितनों के आपने लाइसेंस चेक किए और कितनों को आपने चेक किया? देखें, एक तो ये सिस्टम जो है ना, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं करता कि गाड़ी कौन सी है। तो ओवर स्पीडिंग के ऊपर कोई भी गाड़ी, आपको पता है 7,000 टिकट्स जनरेट हो रहे थे जब हम डमी कर रहे थे, यानी ओवर स्पीडिंग के एक दिन के। अभी वो कम होकर 200 के करीब हो गए। एक्चुअली ना सबको पता लग गया है कि अभी ट्रैकर मॉनिटर कर रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 30 से तो टिकट जनरेट होकर घर पहुंचेगा। तो बहरहाल फिर भी सैकड़ों नहीं हज़ारों में हमने डंपर्स को टिकट्स इशू किए हैं। अब जो ओवर स्पीड नहीं करेगा तो वो ठीक है, हमारा कोई उनसे इसलिए नहीं झगड़ा कि वो डंपर है, इसलिए क्योंकि वो लॉ ब्रेक कर रहा है। सो एज सुन एज दे ब्रेक द लॉ वायलेट तो फिर वो टिकट जाएगा। दूसरा वही बात है जो आपने पहले की, यही बहस भी चल रही है। देखें, ये तो लेजिस्लेशन हुई है, असेंबली से आई है, मैं तो सरकारी एक एहलकार हूँ, पब्लिक का एक मैं खादिम हूँ, पब्लिक सर्वेंट हूँ। तो अगर वो 2,000 की 5,000 की जगह 50 रुपये कर देंगे तो हम 50 भी दे देंगे। एक्चुअली जो मेरी बात है ना इसमें, लाहौर के अंदर मसला क्या है? लाहौर का मसला ये है कि उन्होंने 200 रुपये टिकट किया, ठीक है, 3 साल तक सेफ सिटी चलता रहा, इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, टिकट भी जनरेट हो रहे थे, लोगों के घरों पे भी जा रहे थे, गाड़ियाँ पे भी नहीं कर रही थी। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट लाहौर ने सीटीओ को बुलाकर पूछा, जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है वहाँ का, डीआईजी, हम इधर डीआईजी कहते हैं, वो सीटीओ कहते हैं, कि भाई आपका इशू क्या है, ये क्यों नहीं काम कर रहा? तो उन्होंने उनको बताया कि हम तो भेज रहे हैं, लेकिन वही है कि 200 रुपये का इम्पैक्ट नहीं है। तो कोर्ट ने 2,000 कर दिया। कितना कर दिया ये कोई नहीं बताएगा टीवी पर आपको। कोर्ट ने 2,000 रुपये कर दिया इन वन को। तो ये बात है 2021 की, जब सेफ सिटी को 2-3 साल हो चुके थे। आज है 2025, हमारा टिकट कितना है? 2,500। आप बताएं 2021 के 2,000 रुपये आज के कितने रुपए होने चाहिए? उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में अगर हाई कोर्ट सिंध अभी उठा ले तो शायद बढ़ा दे। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, ये तो मेरा आर्ग्यूमेंट है। बाकी सड़कें, रोडें, वो जहाँ पर भाई टूटी हुई हैं वहाँ टिकट नहीं जनरेट हो रहा। यही तो बात है कि लोगों तक सही पहुँच नहीं रही है कि जहाँ टूटी हुई सड़कें अल्टीमेटली बनेंगी, जब बनेंगी तो वहाँ पे भी ये रिजीम आ जाएगी। बट यू सी, इस वजह से कि भाई चूँकि यूनिवर्सिटी रोड टूटी हुई है तो मैंने शाहराह फैसल पे मोबाइल पे बात करके चलानी है गाड़ी, तो दिस इज़ नो आर्ग्यूमेंट। डंपर पे और टैंकर पे सीट बेल्ट का कानून लागू होता है या नहीं? हाँ बिल्कुल होता है, उनको टिकट्स इशू हुए हैं। अब आप गौर से देखें, बेल्ट पहना होता है, झूठा या सच्चा?